جتنے بھی اعمال ہیں، یہ شریعت، جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو انسان بنانا۔ علماء کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی کے لیے کہ انسان انسان بن جائے، پیغمبر کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی پہ کہ انسان انسان بن جائے۔ ہر شخص محنت کر رہا ہے اور کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، دنیا میں بالکل فارغ کوئی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو سارا دن سو رہا ہے نا، وہ بھی کچھ کر رہا ہے، یہ سونا بھی ایک عمل ہے۔ پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ فارغ صرف وہ ہوتے ہیں جو مر گئے، مردہ ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیدا ہوتے ہی انسان، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب جان پڑتی ہے نا، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لاتے مارتا ہے۔ جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں تو ماؤں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا سست ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، بس نہیں چل رہا ہوتا کہ مارکیٹ میں پہلے آ جائیں۔ وہ ان کی جینز میں ایکٹیونیس شامل ہوتی ہے۔ جو سست بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے کو آپ یہاں بٹھائیں، بیٹھا رہے گا یہاں پہ، لیکن کچھ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ پھتکتے رہیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، باتیں بہت کریں گے، پھینکتے رہیں گے لمبی لمبی۔ یہ ذہین بچے ہوتے ہیں، ماں باپ سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کی جینز میں شامل ہیں۔ لیکن جو سست بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہی رہیں۔ وہ جب سے انسان ہوش و حواس سنبھالتا ہے، اسی وقت سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے، سوچتا ہے کہ کیا کروں، اور کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا۔ اس کو بچپن سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ بتاتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں والدین کی طرف سے۔ تو اس لیے چونکہ یہ اپنے اختیار سے، اور ذہین بہت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کا دماغ بہت تیز ہو، کیونکہ وہ تیز دماغ سے برباد بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔ بیل کی کیا تربیت ہو، گدھے کی کیا تربیت ہو، اس کو کیا پتا بم کیسے بنایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ نہ وہ ظلم کرنا جانتا ہے، نہ وہ عدل کرنا جانتا ہے، اس لیے گدھے کی تربیت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ذہانت بڑھتی جائے گی، اس کی ٹریننگ اسی حساب سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گدھے کی نسبت ذہین۔ آپ لوگ میرے ساتھ بولتے رہے یار، ابھی تو روزہ ختم ہو گیا، ابھی تو کھا کے آئے ہوئے ہو، رمضان ختم ہو گیا بھائی۔ رمضان کے بعد نا ایک دم سے نا پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دیا کریں۔ جو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ دنیا میں بھوکا رہنے سے زیادہ صحت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہو نا صحت بنانا، ایکسرسائز بھی ہے، یہ بھی، وہ بیسیوں چیزیں ہیں، سب سے بہترین طریقہ صحت بنانے کا پتہ ہے کیا؟ بھوکا رہنا سیکھو، کھانا پینا چھوڑ دو بس۔ آپ کہہ سکتے ہو کھانا تو ضروری ہے صحت کے لیے، بھائی چھوڑو گے تو جب مرنے لگو گے تو کھا لو، تھوڑا سا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا، لیکن وہ تھوڑا سا پھر کوالٹی والا کھاؤ، اچھا کھاؤ پھر۔ تو خیر، ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا۔ جب بھی خدا کی قسم میں یہ کھانے پینے کی بات کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اس ٹاپک کو لمبا کروں، پتہ ہے کیوں؟ دل نہیں چاہتا اس ٹاپک کو چھوڑوں۔ دیکھو، جو چاہتا ہے نا اس کی اپنی بھی تربیت ہو، لوگوں کی بھی تربیت ہو، تو وہ اس کی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بیسک کی، آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی تو سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ اور چابی کو فوکس نہیں کر رہے، لاکر اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے، وہ نہیں اٹھے گا بھائی، وہ بہت بھاری ہوتا ہے، پکڑے بھی جاؤ گے۔ چور کوشش کرتا ہے چابی بنوائے۔ میری بائک ایسے ہی چوری ہوئی تھی، جس کو میں چلانے کے لیے دیتا تھا اس نے چابی بنوا کے غائب کر دی، پھر پتا چلا محلے میں اس کا کام ہی یہی ہے، اور اسی کو ہم گھر کی نگرانی کے لیے بٹھایا کرتے تھے کہ کوئی چور نہ آ جائے گھر میں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے واقعات ہیں، کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آگے بیٹھو، واقعات کی ایک طویل فہرست ہے۔ جس کو ہم گھر میں بٹھاتے تھے نا تراویح کے دوران، نگرانی کرے گا، ماشاءاللہ پتہ چلا وہی کر رہا ہے۔ وہ اس ٹائم پہ نہیں کرتا تھا، بس اس وقت نگرانی کر رہا ہوتا تھا، لیکن چیک کر رہا ہوتا تھا کہ کہاں کہاں سے چوری ممکن ہے۔ بڑے بڑے فنڈر الحمدللہ پاکستان میں، پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خیر، کبھی کبھار ایسے لوگوں کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم جنت میں چلے جائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ شاید ہم کہاں چلے جائیں، کہ اتنے اللہ نے اس سے تو بچایا ہوا ہے کہ یار آستین کے سانپ تو نہ بنو نا، جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اسی کو دغا دینا شروع کر دو۔ خیر، ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں۔ تو جتنا جیسے جیسے ذہانت بڑھتی چلی جائے گی، تربیت کا معیار اتنا ہی بڑھتا۔ گدھے کو تربیت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، گائے تھوڑی سی زیادہ ذہین ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتا بہت ذہین جانور ہے، اس کو باقاعدہ سدھایا جاتا ہے، ادھر بھونکنا ہے ادھر نہیں بھونکنا، یہ سسرال ہے یہاں استغفر اللہ، یعنی سسرال پہ نہیں بھونکنا،
غلطی سے زبان سے نا اٹک جاتے ہیں، الفاظ غلط نکل آتے ہیں بعض دفعہ. تو میں کہنے والا تھا کہ بھونکنا ہے، لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے، نہیں بھونکنا. تو سدھایا جاتا ہے کتوں کو، ہیروئن کی خوشبو دیکھ کے بھونکنا ہے، بدبو ہوتی ہے، سوری خوشبو نہیں، جو چرس ہے ہیروئن کہیں نظر آئے تو بھونکنا ہے اس پہ. اور پھر بھونکنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کو، یہ بھی کہ کاٹنا کس کو ہے اور کس پر صرف بھونکنا ہے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے. کیونکہ جانور کیا ہے کتا، انسان سے زیادہ نہیں لیکن ویسے ایک ذہین جانور ہے، اس کو تربیت کے بغیر آپ رکھ لیں تو بھائی وہی گلے پڑ سکتا ہے کل آپ کے. تو آپ بتاؤ انسان کی ذہانت تو کتا ہو، بلی ہو، بکری ہو، بکریاں بھی ذہین ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ایک صاحب نے بکری پالی بھی، کنڈی لگا کے بند کرتے تھے، بکری آ کے سینگ سے کنڈی کھول کے پتلی گلی سے نکل لیتی باہر. میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا، میں نے کہا بڑے بھائی تو بکری بھی ہلکی چیز نہیں ہے. اور اس سے پتا چلتا ہے بکری کا دودھ بھی ہلکی چیز نہیں ہے. جیسے ایکٹیو بکری ہوتی ہے، بکری کا دودھ پینے والا بھی ایسا ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اور بھینس جیسی سست ہے تو اس کا دودھ پینے والا بھی بھینس جیسا بن چکے ہیں. جاتا نہیں، ہم سب بن چکے ہیں. لیکن بہرحال بار بار میں جملہ معترضہ بیچ میں ڈالتا ہوں، یہ بازار کا کھلا دودھ یہ بہرحال اس پیکنگ کے دودھ سے بہتر ہے. یہ جراثیم والا پی لیا کرو بوائل کر کے، یہ اس پیکنگ کے دودھ سے جس میں جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے اس سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. خیر، تو گائے کو کنٹرول کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بھینس کو کنٹرول کرنا آسان کیونکہ سست ہے. گائے تھوڑی سی چست ہے. بکری کو پالنا بہت مشکل کام ہے، میں نے پالی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے. مشہور ہے جسے کوئی غم نہ ہو وہ بکری پال لے. جسے دنیا جو کنوارے چھڑے چھاٹ لوگ ہیں نا، کوئی غم نہیں ہے، وہ بکری پال کے دیکھیں، ایسا تنگ کرتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے، ہر وقت کھاتی رہے گی اور مہنگیاں بنا کے نکالتی رہے گی کیونکہ ذہین جانور ہے. تو اس کو پالنا تھوڑا اور زیادہ مشکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آہستہ آہستہ انسان کی طرف آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ. جتنا ذہین ہوگا اس کو کنٹرول کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا اتنا زیادہ مشکل. اسی وجہ سے ذہین بچوں کو پالنا مشکل ہے، بے وقوف بچوں کو پالنا آسان. تو اب کیا ہے، انسان تو میرے بھائی اشرف المخلوقات ہے. انسان کو فضیلت ہی اس دماغ کی بیس پہ ہے. اس کو جو اللہ نے کھوپڑی عطا کی ہے وہ کھوپڑی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب انسان کو بنایا جا رہا تھا شیطان نے بھی اعتراض کیا اور فرشتوں کو بھی اشکال ہوا کہ یہ جس مادے سے بنایا جا رہا ہے، مٹی اور پانی کے ملاپ سے بنایا جا رہا ہے، اور اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہے. یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا، بم بنائے گا، لڑے گا. زمین میں فساد، جب تک انسان دنیا میں نہیں آیا زمین میں فساد کے علاوہ سب کچھ تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک انسان زمین پہ نہیں تھا زمین میں فساد نہیں تھا. تھوڑا سا فساد تھا، وہ شیر کو بھوک لگتی تھی تو ہرن پہ شکار کر کے کھا جاتا. ایک ہرن مرتا نا، وہ تو ایسے بھی مرنا تھا بیچارے نے، یہ ہو جاتا. اور کیا ہوتا؟ اور شیر کتنے تھے جنگل میں؟ شیروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ہرن بہت زیادہ ہوتے تھے. تو یہ چل رہا تھا سیٹ اپ، اس سے زیادہ فساد نہیں ہوتا تھا. اور یہ فساد تو فطرت کی تکمیل کا حصہ تھا نا، شیر کو بھی تو پیٹ بھرنا تھا نا، تو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا. اور ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل میں درندے نہ ہوں ہرن کو کھانے والے تو جنگل کی حیات ہی ختم ہو جائے. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ یہ اتنے ہرن پیدا ہو جائیں گے اور اتنے جانور گھاس پھوس کھانے والے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جنگل کی ہریالی کھا کے ختم کر دیں گے. تو اللہ نے ان کے ریشو کو، گروتھ ریشو کو، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شیر پیدا کیا ہے اور چیتے ویتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک نظام ہے خدا کا، فساد نہیں تھا. فرشتوں نے کہا جس دن یہ انسان دنیا میں آیا، مارکیٹ میں ان ہوا، اس نے کیا مچا دینی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب عید ختم ہو گئی ہے بھائی، عید ختم ہو گئی ہے، تباہی پھیلا دینی ہے اس نے. کیوں؟ فرشتے جانتے تھے یہ کیا ہے، اس کے پاس کھوپڑی بہت تیز ہے. خواہشات ایسے ہی ہیں جیسی جانوروں میں ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جانوروں کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ فساد پھیلا سکے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ انسٹرومنٹ بنا سکیں. جس چیز کو فرشتوں نے انسان کی تخلیق پہ اعتراض کا ذریعہ بنایا، اسی چیز کو اللہ نے انسان کی وجہ تخلیق بتایا. اللہ نے فرمایا اسی لیے تو پیدا کر رہا ہوں. کیا ہے؟ ذہین ہے. اور ذہانت کی دھاک فرشتوں کے سامنے بٹھانے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی. دیکھو قرآن جو میتھڈ آف ٹیچنگ بتاتا ہے نا قرآن، وہ بڑا نیچرل ہے. ہمارے یونیورسٹی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
ہمارے دور میں ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور طلبہ بیٹھ کے کر کے رٹا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ میتھڈ آف ٹیچنگ نیچرل نہیں ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام بہت ذہین ہے، ان میں علم سیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ بتانا چاہتا تھا نا. اللہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ دیکھو یہ آدم جو ہے اس کو میں نے بہت ذہین بنایا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اس کی اولاد دنیا میں فساد پھیلائے گی، لیکن اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، نالج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، تو انہی میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے نالج حاصل کر کے. جہاں ظالم پیدا ہوں گے وہاں عادل بھی پیدا ہوں گے، جہاں مجھے انکار کرنے والے ہوں گے وہاں میرے لیے قربانیاں دینے والے بھی، جہاں ظلم کے لیے قربانیاں دینے والے وہاں مظلوم کے لیے بھی تو جانے دینے والے ہوں گے. جہاں ایسے میزائل بنیں گے جن میزائلوں کا مقصد مظلوموں کا خون چوسنا، وہاں غوری میزائل بھی تو بنیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں بم بنیں گے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، وہاں ایٹم بم دنیا پہ اپنی تھاک بٹھانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے بھی تو بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے نا فرشتوں کو، بٹھا کے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہوگا. نا اللہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں جواب دیا. میں بتایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فی الحال اجمالی جواب، ڈیٹیل سے بعد میں آئے گا جواب، تفصیلی جواب اگلے شمارے میں. وہ تفصیلی جواب کیا جب آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں چیزوں کے حقائق سکھا دیے. علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے اسماء بتائے، نام بتائے. نام کا مطلب یہ حقائق جس سے آگے دنیا میں زمین میں انہوں نے سروائیو کرنا تھا. دیکھو فرشتوں نے ترقی کی ہے. 1000 سال پہلے جو فرشتہ جس پوائنٹ پہ تھا آج بھی اسی پوائنٹ پہ. اس کو زمین کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے حقائق سکھائے. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. پھر اللہ نے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا، بلایا فرشتوں کو، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں پتا. آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، فوراً نام بتائے. پھر اللہ نے دلیل کے بعد دعویٰ کیا، الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا، یہ ہے خاندانی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ماحول بنا کے بات کو سمجھایا جائے. اس کی اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی. آپ مثال پہلے دیتے تھے اور بعد میں سمجھایا کرتے تھے. صحابہ سے مثال قائم کر کے خود پوچھتے تھے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہوگا. وہ خود جب جواب دیتے فرمایا ہاں یہ خود اگلوایا جاتا. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھوڑی بہت ذہین نہیں بلکہ بے انتہا ذہین. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کتے کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی، گائے کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بکری کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں اور آپ بغیر کسی کنٹرولنگ جو مرضی کرتے پھرو، کوئی تربیت نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے تربیت کی، میں تو نیک پیدا ہوا تھا، نیک ہوں. تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی تربیت، ایک روحانی تربیت. ہمیں مادی تربیت کی ضرورت بھی جانوروں سے زیادہ ہے. جانوروں میں جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں ہوتے ہیں جانوروں کے بہت محدود. جانوروں کے اندر جانور کا کوئی ڈاکٹر نہیں. وہ شیر چشمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے کہ تم نے 2 ہرن آج زیادہ کھا لیے ہیں تو ایک چورن کھا لو تھوڑا سا، اور اب ہرن سے پرہیز کرو، بلی پہ گزارا کرو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی نسل ایسے ہی چل رہی ہے. فطرت نے بڑی بڑی چیزیں جو ان کے فائدے کی تھیں، جو مادی فائدے کی تھیں، وہ آٹومیٹیکلی ان کو سکھا دی ہیں. لہذا مزید گائیڈنس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ ڈالیں وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. گوشت بنا کے رکھ دیں اس کے سامنے، ٹکے کباب، چپلی کباب اور نہاری، بریانی اور بھنڈی، جو مرضی، بھنڈی تو شاید کھا لے، سبزی ہے، نہیں کھائے گا کسی بھی چیز. لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دو، سب کچھ گند بھی کھا جائے گا اٹھا کے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ انسان کو مادی تربیت کی ضرورت جانور سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. تبھی بار بار ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں. پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ماں باپ کا علم بھی ناقص. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں. اب تو ڈاکٹروں کی دنیا ایک الگ دنیا بن چکی ہے. اتنی گائیڈنس مل رہی ہے یوٹیوب پہ، اور یونائٹڈ نیشن کا جو WHO ہے، ہیلتھ کا ادارہ ہے، اس کی طرف سے اتنی گائیڈنس. بھائی برگر چھوڑ دو، بھائی چپس. بتاؤ مجھے، اگر ڈاکٹر نہ کہتے برگر چھوڑو، دنیا چھوڑتی برگر؟ دنیا چھوڑ دیتے، برگر نہیں چھوڑتے.
चिप्स छोड़ देती दुनिया, चीनी छोड़ देती दुनिया, सिगरेट छोड़ती दुनिया, सब सिगरेट पी रहे होते तबाह के ऐसी की तैसी। ये तो हमें क्या पता कि सिगरेट में नुकसान है? कोई नजर आता है नुकसान? कोई रोटी खाने से, गंदुम फोड़ फाड़ने से, ज्यादा खाने से, पिज्जे बर्गर खाने से फौरी तौर पे कोई पता चलता है? कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो डॉक्टरों ने बता के भाई मत खाओ मत खाओ मत खाओ, शुगर हो रही है, इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, इससे लोगों को फालिज हो रहा है, वगैरह 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 वगैरह। पहले हमें याद है बचपन में जितना मोटा आदमी होता था ज्यादा ताकतवर समझा जाता था, जितना भारी भरकम होता क्या समझा जाता? ताकतवर। डॉक्टरों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, भाई मोटा होना ताकतवर होने की अलामत नहीं है, बारीक होना चाहिए। कमर ऐसी हो सीआईडी वालों को भी ना मिले, इतनी पतली कमर हो, सिर्फ इतनी हो कि नाड़ा बांध सको, आप बेल्ट बांध सको। अब देखो लोग जिम में जा जाके कमर गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है कि भाई मोटापा बुरी चीज है। वो ना कर सके मोटापा कम, वो अलग बात है। नहीं, उनका दिल चाहता है यार मर जाए, कोई मसला नहीं है, जनाजा कंधा देने वालों को थोड़ी सी टेंशन होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अवेयरनेस तो आई ना, ये क्या इंसान ने खुद सीखी है? ये अगर डॉक्टरों की ये गाइडेंस ना होती तो मोटापा कितना ज्यादा होता, आप अंदाजा लगाओ। ये तो इतनी गाइडेंस के बाद भी इतना मोटापा है, अगर ना होती तो क्या होता? लेकिन आपने शेर चीते लोमड़ियों में मोटापा देखा? उन्हें किसी ने नहीं बताया कि भाई बर्गर मत खाओ, ये मत खाओ। फितरत ने उनको इतना ही खिलाना सिखाया है जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी, तभी उनमें ना फैट। मैंने नहीं कभी देखा भैंस हार्ट अटैक से मरी हो। हाँ, जो इंसान गाय पालते हैं वो गाय हार्ट अटैक से मरती है, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी का खिलाता है उसको। जो कुर्बानी के जानवर है ना, सबकी बात नहीं कर रहा, बाज जानवर ऐसे होते हैं, मुझे तो लोग बताते रहते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब इस साल हमारा ये जानवर नहीं बिका तो ये 1-2 महीने में वैसे ही मर जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहते इसको इतना घी पिला दिया है हमने और इसको चॉकलेटें खिलाई हैं जो फैक्ट्रियों से बची हुई, कि इतना मोटा आलू इतने खिला दिए हैं, इतना मोटा हो गया है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का डब्बा बन चुका है। ये दुआ करो किसी को पहना दे हम जल्दी से, ताकि काट दे बकरीद में, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो हम इसको आग खान थोड़ी लेके जाएंगे इसकी सर्जरी के लिए, ये मर जाएगा। और होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई, बेचारों का, लोगों का बिजनेस भी बाज़ाबत तबाह होता है। वो मैंने वो बात की थी ना, देसी घी इतना महंगा पड़ रहा है, उस पर बहुत सारे ताजिरों ने मुझे कहा कि यार हमारा तो बट्टा बिठा दिया आपने। तो वो उन्होंने फिर मुझे एक चीज बताई, लॉजिक की बात थी। वो कहते हैं हम सिर्फ सिर्फ घी नहीं बेच रहे होते, घी के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये भी क्लिप बना के चला दें, वो घी के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो घी हम इसलिए सस्ते रेट पे बेचते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट दूसरे तरीके से पूरा हो जाता है। तो एक वैलिड पॉइंट है। तो मेरा मकसद किसी के बिजनेस को तबाह करना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ बताना था खालिस चीज मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बाकी कुछ मेरे जानने वाले ईमानदार ताजिर हैं जो ओरिजिनल घी बेच रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सस्ता इसलिए बेचते हैं कि यहां तो हमें घी प्रॉफिट नहीं दे रहा, लेकिन फिर वो गाय के बच्चे से हम कीमत निकाल लेते हैं, गाय भी बिकती है, उसके बच्चे भी बिकते हैं, वगैरह वगैरह, गोश्त बिकता है, तो और बहुत सारे तरीके होते हैं, मक्खन से हम निकाल लेते हैं उसके वैल्यू वगैरह वगैरह। खैर, तो आपने नहीं कभी देखा होगा हिरन हार्ट अटैक से मर गया, शेर मरते हैं बुढ़ापे में, या कोई हजारों में कोई एक आध को कोई बीमारी हो जाए। वजह क्या है मेरे भाई? इंसानों को अगर डॉक्टरों की गाइडेंस ना मिले ना, मेरा हाल है कोई भी 40 तक भी ना पहुंचे इस जमाने में। तो इतनी ज्यादा हकीमों डॉक्टरों की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, लोग मना कर ये खाओ ये नहीं खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ, जा जाके तब जाके कहीं इंसान का बच्चा मादी लिहाज से बनता है। तो मेरे भाई इतना ज़हीन इंसान है, इतनी ज़हीन शख्सियत है, इसके बावजूद भी उसे बार बार मादी गाइडेंस की जरूरत। जानवर को ये जरूरत नहीं है, क्यों? बेवकूफ है। तो उसकी बेवकूफी के हिसाब से अल्लाह ने उसमें इतनी गाइडेंस रखी नहीं है। अल्लाह ने उसको ये चीजें खुद से सिखा दी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान को, मुझे एक बात बताओ, जब मादी लिहाज से इतनी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है तो रूहानी लिहाज से तो इंसान को इससे भी ज्यादा गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि इंसान को जानवरों से जो चीज मुमताज करती है वो उसकी मादी हैसियत नहीं है, वो उसकी रूहानी हैसियत है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए हिदायत की जरूरत डॉक्टरों से भी ज्यादा है। हम डॉक्टरों के इतने मोहताज नहीं है जितने पैगंबरों के मोहताज हैं हम। और रूहानी गाइडेंस डॉक्टरों से मिलेगी? बोलो, देखो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तजर्बों की बेस से, तजारिब से ना। पहले जमाने में हकीम, ये सारा हकीमों का इल्म ही है जो मेडिकल साइंस में मुंतकिल हुआ है। पहले तो हकीम हुआ करते थे, वही जड़ी बूटियों पे रिसर्च करते थे, फिर उसी की रिसर्च करते 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 ये जो आजकल मेडिकल साइंस है जिसने तरक्की की है, सारा हकीमों से ही लिया हुआ माल है, और सारा मुसलमानों से लिया हुआ है। ये भी बता दूं आपको, 1000 साल तक हमें
پہلے طب یونانی تھی، وہ غیر مسلم تھے جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اسلام نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا ہے تو یونان میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یونانیوں نے 2 بچے پیدا کرنے کی اسکیم چلا لی. جو یونان تھا نا، اوریجنل یونان، ان کے ہاں ان کے پاگل قسم کے کچھ فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں ایکچولی جب ہمارے گروتھ ریشو کم ہوگا تو وسائل زیادہ ہوں گے تو بچے کم ہوں گے، لیکن کھلا کھائیں گے تو ننگا نہ آئیں گے. وہ یہ ان کے لوگوں نے چلا دیا حساب کتاب. وہی کے علم کے بغیر جب عقل استعمال ہوتی ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو اوریجنل یونان تھا، جس نے طب یونانی، جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، فلسفے نے بھی بڑی ترقی کی تھی اس میں، تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سارا علم وہاں سے لے لیا. تو یونانی کہاں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونان میں بڑے بڑے حکیم پایا. ہوا یہ کہ یونانیوں نے جب 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی اور مسلمان 4 شادیاں کر کے دبا کے بچے پیدا ہوئے تو یونان مارکیٹ سے شارٹ، وہ نسل ہی اڑ گئی، پتہ ہی نہیں گئی کہاں وہ. اس لیے یونان میں اب جو ہے نا وہ اوریجنل یونانی نہیں ہے. وہ شاید کوئی ایک آدھ کی قبر کہیں ملتی ہوگی یا کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا جو اپنا نسب بتاتا ہوگا، لیکن مارکیٹ سے یونان کیا ہو گیا؟ شارٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 60-70 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیپنیز بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ کہو گے کہ جیپنیز 70-80 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جاپان، جس کی جو قومی زبان پشتو ہے، ایک زمانے میں یہاں جیپنی، کیونکہ پٹھان ماشاءاللہ اتنے پھیل رہے ہیں اور وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی بھی کر رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو 2006 میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ جاپان میں جو پختون آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب تو میں نے یہ کہا تھا 2006 میں، میرا بیان ہو، شاید کسی نے ریکارڈ بھی کیا وہ، کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل بھی کھلیں گے اور نسوار کی دکانیں بھی کھلیں گی. اور میں اب دیکھ کر آ جاؤں، ہو گیا ہے. اب میں 2-3 سال پہلے جاپان گیا تھا نا تو سب ہو گیا، لیکن آپ دیکھنا 2070-80 تک تو وہاں. اور اگر ہم لوگ چلے گئے تو پان کی پیکیں، الحمدللہ کراچی والے گئے تو پان بھی ملے گا وہاں پہ، گٹکے بھی ملیں گے، تو وہاں سب کچھ ہوگا. کتنی اس قوم نے اپنی قوم کی تربیت کی تھی. 100 سال سے زیادہ لگے جاپان کو ایک آرگنائزڈ قوم پیدا کرنے میں، لیکن ایک کتنی بڑی مسٹیک ہوئی، نسل روک لی. اس کا طریقہ، نتیجہ جو آپ کے سامنے. اب ان کی گورنمنٹ پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے، بھائی بچے نکالو، خدا کے نسل پیدا کرو. لیکن یہ ایسا بدبودار نعرہ ہے نا، ایک دفعہ عورت کو یہ سمجھا دیا نا کہ بچے پیدا کرنے میں تمہارا نقصان ہے، پھر عورت نہیں آتی، کیونکہ نسل عورت سے بڑھتی ہے، آدمی سے تھوڑی بڑھتی ہے. وہ نہیں راگری ہوتی. ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی نا تو وہ نہیں آئے گی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی لبرل انٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے ایکچولی تم نے ایجوکیٹڈ عورت ہونی چاہیے، اور ایکچولی تم جاب کرو، ایکچولی تم بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور کراچی میں تو کراچی کی جو اوریجنل عوام ہے اس کا بھی پتہ گول ہونے والا ہے. یہ بہت ہائی لیول کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں ہیں. 2040 50 60 70 میں بالکل یہاں کا کلچر چینج ہو چکا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس قوم کی گروتھ ریشو بڑھتا ہے نا، غالب اسی نے آنا ہے میرے بھائی، غالب اسی نے آنا ہے، پلڑا اسی کا بھاری ہوگا. اور یہ ایسے سلولی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، پورا کلچر اگلی نسل میں چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں. پھر لوگ بتاتے ہیں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت کی بات ہے یار. تو اس لیے یا تو پٹھان جاپانی زبان سیکھ لے گا جاپان میں، یا جیپنیز پشتو پہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ نسل ختم. اور اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے جب سے بیان ہمارے پشتو اسپیکنگ بھائیوں نے 4 شادیوں والے سننا شروع کیے. میں جب جاپان گیا، ایک بی بی پشاور میں، ایک الحمدللہ جاپان میں، مزہ آ گیا. سیالکوٹ کے بہت سے لوگ ہیں پنجاب کے ماشاءاللہ، ایک بیگم سیالکوٹ میں، ایک کہاں ہے جاپان میں. اب جو سیالکوٹ کے بھائی لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں گے ان کی خیر ہے نہیں. جب سیالکوٹ واپس آئیں گے تو رپورٹ طلب کی جائے گی. اچھا ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. کیا کریں بھائی، میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا. میں تو یہ کہہ دوں گا نا، میں نے تو سیالکوٹ کے ماشاءاللہ بہت سارے تاجر ہیں پنجاب والے جو جاپان گئے ہوئے ہیں، وہاں الحمدللہ شادیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے مذہب میں شادی ہے بھائی، جیپنیز کے مذہب میں نہیں ہے، ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے. مذہب میں ہے لیکن کلچر کی بات کر رہا ہوں. نہیں، کلچر صرف ہمارا ہے جو پروموٹ کرتا ہے نکاح کو. اس لیے پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ ہمارا. یورپ میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی، اٹلی میں بہت ساری بستیاں زیرو پہ آ گئی، ویران ہو گئی ہیں. اس پہ کسی نے کہا نہیں اٹلی تو اتنا آباد ملک ہے. میرے بھائی آپ کو جو آباد نظر آ رہا ہے نا، تو آپ ماضی کا اٹلی دیکھو، بہت ساری بستیاں ختم، خالی ہو گئے علاقے ان کے. اور اٹلی کے بارے میں جاپان پختونستان بنے گا اور اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا، کیونکہ بنگلہ دیشی وہاں بہت زیادہ ہیں. اٹلی کیا بنے گا؟
بول لو یار. اٹلنگا دیش یہ میں نے نام رکھا ہے کیونکہ اٹلی کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی ختم, پروگرام بڑھ گیا. بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ جا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے یار. اور یہ دے دنا تھا. ایک اٹلی کے جنرل اسٹور میں نے کہا یار کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھیں سارے بزرگ انگریز. تو میں نے کہا یار ایک واکر میں نظر آیا, میں نے کہا چلو یار وہ ہے گورا ہے, اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہوگا, یا گوری ہوگی کوئی اپنے بچے, تو جا کے ملتے ہیں, بچہ ہے ماشاءاللہ. تو گیا تو وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے. میں نے کہا یار پورے اسٹور میں ایک بچہ نظر آیا, وہ بھی بنگلہ دیش کا. تو مجھے تو خوشی ہوئی. خیر, تو اٹلی بنے گا اٹلنگا دیش, جاپان بنے گا. اب کوئی جاپان اور پختونستان کا مرکب بنا کے کوئی نام سوچوں گا پھر انشاءاللہ کسی فارغ وقت میں, پھر وہ اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. کوئی جبھی سے سوچ رہو اچھا سا نام جس میں جاپان کا بھی بالکل اس ملک کو بھی نہیں کرنا نا ہم نے ایسے بالکل ہی تھوڑا سا, جیسے اٹلنگا دیش میں اٹلی بھی تو آ رہا ہے نا شروع میں, الف اور ٹے تو آ رہا ہے نا, تو ایسے اٹلنگا دیش اور جاپان کو کچھ سوچتے ہیں اس میں. خیبر جاپان خواہ, بہترین بات کی. جاپان خان رکھ دیں گے, جاپان بن جائے گا جب خونستان پختونستان اور شروع کا جیم اور پے لے لیا ہم نے, مس کر دیا. لیکن بنے گا بہرحال کچھ نہ کچھ, لیکن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے شاید اس وقت. خیر, تو 70 سال بعد میرا یہ بیان چلا دینا لازمی, 50-60 سال بعد. 70 سال بھی بہت بات کہہ رہا ہوں میں احتیاطاً. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مادی گائیڈنس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے تو روحانی گائیڈنس کی نہیں ہوگی. اور روحانی گائیڈنس میں یہ بھی ہے, نکاح اور بچوں کی پیدائش, یہ جن قوموں کو نہیں ملی بیڑا غرق. تو میں یونان کی بات کر رہا تھا کہ 1000 سال جب طب یونانی مسلمانوں میں گئی ہے تو مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی, تو وہیں 1000 سال تک تو ہمیں نہیں ملتا. 700-800 سال تو کنفرم ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کسی غیر مسلم کا نام بھی آتا ہو کسی بھی فیلڈ میں. وہاں سے پھر گوروں نے ہم سے یہ علوم لیے اور پھر بہت آگے نکل گئے, اور ہمارے حکیم زیادہ تر پھینکو بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکیموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, پھینکو. اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر پھینکو بن گئے. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھینکتے رہتے ہیں لمبی. خود چھپ کے کچھ اور کھا رہے ہوتے ہیں, مریضوں کو کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں. حکیموں میں کنجوسی مشہور ہے, پتہ ہے, بڑے بڑے نسخے لے کے قبر میں چلے گئے کہ ایسا نہ ہو. کہ سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے سب سے سینئر شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا, بڑا مزہ آیا. فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو لے کے میں قبر میں جاؤں, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلا دوں. میں دنیا میں کیا کروں, مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے کہ یار جو کچھ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس کو لے آؤ بس پبلک کے سامنے. بیانات میں تو میرے اصلاحی بیان ہوتے ہیں نا, اصل جو علماء کی جو تحقیقی باتیں ہیں وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو قبر میں لے کے جاؤں, اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا میں پھیلا کے جاؤں اس کو. لیکن بعض کیا زیادہ تر حکیم اسی طرح گزرے ہیں, کوئی چیز ہو بتاتے نہیں ہیں. میں ایسے حکیموں کو بھی جانتا ہوں, کوئی بڑے اچھے نسخہ کوئی بنایا انہوں نے کتاب میں پڑھ کے, وہ تجربوں کی بیس پہ اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا. اب ان کو بول رہا بھائی اس کا نسخے میں کیا کیا ڈالا ہے بتا دو, تاکہ شیئر نہیں کرنا اس کو, صحیح ہے, پتہ نہ چلے یار یہ تو بخل ہے نا, کیا خیال ہے, بتا دو کیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں پھر اللہ برکت بھی انہی کے مال میں دیتا ہے. جو بھی علم پھیلائے گا نا, دیکھو بخل جو ہے نا صرف پیسے کا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی اچھی نالج ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ نالج میں نے شیئر کر دی تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے, اور میں تو پیچھے چلا جاؤں گا, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, اب لوگ میرے ہی محتاج رہیں. یہ غلط ہے. کنجوسی سے اللہ بتائے, اور یہ کنجوسی کا سب سے بڑا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی تو اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں, ٹرین ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے, یہ تصور دماغ میں بٹھا دو کہ دنیا مسافر خانہ ہے بس. یہ ویسے ہی عزت شہرت دولت سب نے چھن جانا ہے. نہ یہ عزت قبر میں کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ صحت کام آئے گی. تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ کام آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کس کی تحقیق ہے, کس کی ریسرچ ہے. تو اصل فائدہ تو کاپی رائٹ تو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. لوگ تعریف کریں اچھی بات ہے, نہیں کریں چلتا ہے, مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر دیکھے, جتنے بزرگ دیکھے, جتنے اللہ والے دیکھے, سب اسی کو فوکس کرتے رہے ہیں کہ دل میں یہ بات اتار لو کہ یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. ٹریولنگ موڈ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ, یہ میں نے بنایا ٹریولنگ موڈ.
انسان کے دو موڈ ہوتے ہیں نا، ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہیں پر ہوں، تو ایک ہوتا ہے سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک موڈ ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ہم لوگ فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارا جو بٹن دبایا ہے نا، جیسے موبائل میں ہم سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں بٹن دبا کے، تو ہم کس موڈ پہ ہیں؟ ٹریولنگ موڈ. آخرت میں ہم ٹریولنگ موڈ میں نہیں ہوں گے، وہ اصل گھر ہے ہمارا. تو جب یہ تصور دماغ میں بٹھا لے آدمی، بس پھر مزے ہی مزے. یا تھوڑا سا پانی پلا دیے گا ذرا. تو اب سمجھو، جب میرے بھائی مادی ہدایت کے لیے ہمیں اتنی ضروری ہے گائیڈنس بات بات پہ، تو روحانی ہدایت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو روحانی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھ لو پاکستان میں حال کیا، الحمدللہ گلاس شیشے کا ہونا چاہیے. پلاسٹک کے برتن صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن شیشے کا رکھ نہیں سکتے. پوچھو کیوں؟ پتا ہے آپ کو کیوں؟ غائب ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یار. نمازیوں، یہ جمعہ پڑھنے آنے والے نمازیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو اس لیے کبھی کبھار سوچتا ہوں شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے یار؟ اللہ ہم سب کو لے جائے. کم از کم مسجد سے گلاس تو نہیں چوری کرتے نا یار. کیا خیال ہے؟ تو اچھا، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا مسجدوں میں چپل اتارتے ہی بغل میں لے کے اندر چھپا کے رکھنا تاکہ چوری نہ ہو. تو مجھے کینیڈا، جاپان، امریکہ، ان ملکوں میں بھی یہی. انہوں نے کہا بھائی مصعب یہاں چپل چوری نہیں ہوتے، یہیں رکھ دیں. میں نے کہا یار عادت ایسی پڑ چکی ہے. نہیں یہاں سے کوئی چپل چوری نہیں کرتا. اچھا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک چپل وہاں اتار رہے ہیں، دوسرا وہ ادھر لے جا کے اتار رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار؟ انہوں نے کہا چوری نہیں ہوتے. چور ایک دیکھتا ہے، دوسرا ملتا ہی نہیں اس کو، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹیکنالوجیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجیا. تو روحانی ہدایت پیغمبروں کے سوا، میں بتا رہا تھا کہ مادی ہدایت تو انسان نے تجربے کرتے کرتے، جڑی بوٹیوں پہ تجربے کیے، فزکس کے لاز دیکھے اس نے، چیزوں میں مناسبت دیکھی اس نے. وہ ارشمیدس ایک سائنٹسٹ گزرا تھا نا، اس نے ایک بہت بڑا گولا بنا کے پانی میں ڈالا، تو اس نے دیکھا پانی نکلا کتنا ہے. وہ بڑا اچھل گیا کہ یار اس سے فزکس کا ایک لا نکال لیا اس نے. تو یہ تو تجربے سے سیکھتا ہے انسان. اور ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں اتنی مادی ترقی کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے بہت زیادہ مادی ترقی ان کو سکھائی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس حساب سے سکھاتے ہیں. کیونکہ مقصد اس دنیا میں ترقی نہیں ہے، مقصد انسان اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے. تو جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے انسان کے دماغ کی نسیں کھولی اور وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا. آدم علیہ السلام کے دور میں راکٹ اور میزائل اور ایٹم بم کی ضرورت تھی. دشمن کو اگر ایٹم بم سے اڑاتے تو ایسے ہی مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو آپ. خرچہ زیادہ تھا، کیا خیال ہے؟ دشمن ایک دو ہوتے تھے. نہ ٹریکٹر کی ضرورت تھی، بھائی بیل سے ہل چلاؤ، اتنے ٹماٹر آلو پیاز پیدا ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پورے پریوار کے لیے کافی. اور زیادہ تر جنگلوں میں شکار کر کے لوگ کھایا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے تھا؟ شکار کرتے تھے جنگل میں، جو حلال جنگلی جانور ہے ان کا شکار کرتے تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر تھا اس سے. تو شکار کے لیے ظاہر تیر ایجاد کیا ہوگا انہوں نے. اچھا 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 پہلے وہ مجھے وہ نماز کے بعد بتائیں. نماز کے بعد میرے نام سے آج کل ایک کلپ چل رہا ہے، میں کوئی لوگوں کو تھائرائڈز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نسخے بتا رہا ہوں بیٹھ کے، اور کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بھی، اور ایک چیز ہے وہ جو پروسٹیٹ حدود بڑھ جاتے ہیں نا مردوں میں، اس کی دوائیں. وہ فیک ہے، اے آئی سے کسی نے بنایا. بھائی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں منجن بیچوں. اور اتنا وہ چل گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے. حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا ہے، کائنڈلی ذرا آپ ہمیں بھی دے دیں. آپ میں نے نہیں بتایا بھائی، پروسٹیٹ کا مجھے کیا اس سے لینا دینا یار. لیکن کمبخت نے چلایا کسی نے اے آئی سے بنا کے، اور اتنا چلا دیا ہے. کبھی زندگی میں مجھے دیکھا کہ میں مردانہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں لوگوں کے بیٹھ کے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے بھائی یہ چیزیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے پورا بورا بھر کے سلاجید کا دے دیا تھا، اور ایک نمبر اوریجنل سلاجید، اتنا بڑا بورا. میں اس سے بزنس کرتا، لاکھوں روپے کما لیتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بزنس ہم نے نہیں کرنا بھائی، کیونکہ اس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے مردانہ قوت. سلاجید پہ چھاپ لگی ہوئی ہے، نہیں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن اس پہ چھاپ یہ لگی. تو میں کیوں اپنا امیج خراب کروں بھائی؟ ہم قیامت کے دن ہمارے ابا پکڑیں گے ہم کو، بیٹا تو کیا کر کے گیا ہے میرے مرنے کے بعد؟ ہمارا خاندانی کام، یہ ہمارے خاندان پہ دیکھو. یہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا برا کام نہیں ہے، لیکن ہر کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ چیزیں علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں صاحب وقار ہوں، لیکن ایک ان کی طرف نسبت تو ہے نا، اس نسبت کی تو لاج رکھنی چاہیے انسان کو. تو میرے پاس تو غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کے کروڑوں روپے کمانے کے طریقے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں، 4 شادیوں پہ کتاب لکھی، تو لوگ آگے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں یار. تو میں اگر بتانا شروع کر دوں، یہ حکیموں سے کانٹیکٹ کر لوں، ہاں بھائی بیچ دوا، اور یا ڈاکٹروں سے رابطہ کروں، تو میں تو لاکھوں روپے کما لوں یار بیٹھے بیٹھے.
نام اپنا استعمال کروں، لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہوں، لیکن وقار کے کیا ہے خلاف ہے، علماء کے وقار کے خلاف. اور ایک طالب علم کو میں نے پکڑا مدرسے میں، وہ یہی کام کر، میں نے کہا یار یا تو دین کا علم چھوڑ دو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ، یعنی طالب علم بنو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ، دونوں میں سے ایک کام کرو. اگر عالم بننا ہے تو وہ کام کرو جو علماء پہ سوٹ کرتے ہیں، بزنس کرو، پراپرٹی کا بزنس کرو، جانوروں کا بزنس، ویسیوں کام کرو. یہ مردانہ ٹوٹکے اور مردانہ قوت کی دوائیں یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. اور جو اچھے حکیم ہیں نا وہ بھی ضمنی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ اس کے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کسی حکیم کی دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا مردانہ طاقت، سمجھ لو یہ فارغ آدمی ہے، یہ کوئی ریلیبل آدمی نہیں ہے. تو اب اتنی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں، جب تک آپ چل رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کم کرو. یہ جو پیٹ کے گر چربی ہے نا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. بھاگو دوڑو، جم جاؤ اور پیٹ کو کیا کرو، کم کرو، بس اس کو فوکس کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنی ترقی کی ضرورت نہیں تھی، پہیا بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس زمانے میں بیل بھی کافی تھا، بلکہ بیل کی بھی ضرورت نہیں تھی، بھائی خود ہی ہل چلا لیتے. آہستہ 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 انسان نے، کہتے ہیں سب سے پہلی ایجاد انسان کی کیا ہے، پہیا. پھر ہوتے ہوتے اس نے جانوروں کو قابو کیا. اس نے دیکھا یار گدھا ایک ایسی چیز ہے مارکیٹ میں کہ اس پہ بیٹھو تو کچھ کہتا نہیں ہے، تو کیوں ہم پیدل جائیں، اس پہ بیٹھ کے کیوں نہ چلے جائیں. ایک دن انسان نے تجربہ کیا تو اس کا خیال تھا یہ چیخے گا چلائے گا، لیکن وہ چلا گیا. اسی لیے اس کو نام بھی کیا دیا، گدھا. ٹھیک ہے نا. گھوڑے کو دیکھا یار اسپیڈ بہت ہے اس کی، انسان نے اس کو قابو کیا. اور بھائی اگر سسرال جانا ہے، سسرال سے بھاگنا ہے تو کس پہ بیٹھ کے جاؤ، گھوڑے پہ. کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے گھوڑا. تو ایسے ایسے انسان نے پھر گھوڑا گاڑی بنا لی، بیل گاڑی بنا لی. تو یہ ترقی کی ابتدا ہوئی ہے اور انسان پھر اگلی نسل کو یہ علم ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اسی طرح سے پھر آج کیا ہو گیا، وہ بندوقیں آئیں، تلواریں آئیں، پھر پہلے پھر اس کا میزائل آ گئے، ایٹم بم آ گئے، ہوائی جہاز آ گئے. عجیب، ایران جتنا بھی کباڑ کا تھا نا اس کے پاس سارا اٹھا کے اس نے ڈال دی. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو میزائل آئیں گے وہ مہنگے ہیں اور یہ ہمارا کباڑ کیا ہے، کام وہی کر رہا ہے. اب وہ امریکہ بھی پریشان ہے، کمبختو تم سارا ٹین ڈبے کا مال اٹھا کے ہمارے ملک میں پھینک دیا، بندے بھی مر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہم میزائل داغتے ہیں وہ اس سے مہنگے ہیں. اس لیے یہ بڑی پرابلم چل رہی ہے اس میں، کہہ رہے اتنا تو ہم اس کو ماریں کیسے. خیر، تو ترقی کرتے 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 یہاں تک آج ہم پہنچے. پہلے زمانے میں شادیاں کرانے کے لیے بوڑھی خواتین ہوا کرتی تھی ہر محلے میں، ان کو محلے محلے کی خبر ہوتی تھی، وہ جا کے بتایا کرتی تھی، مخبریاں ہوتی تھیں. اب ویب سائٹس بن گئی ہیں، کیا خیال ہے، .com اور مختلف. تو اتنی ویب سائٹس بن گئیں، اتنی ساری، اور ہوتے ہوتے آج پھر جہاز آ گئے، اڑتے اڑتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی، مرے ہوئے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. کل ایک صاحب آئے، کہتے پتہ نہیں ہمارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا، بالکل ہی مر گئے تھے، تو ٹبا لے کر گئے، انہوں نے کرنٹ کے جھٹکے لگائے، اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ دل کیا ہوا، وہ مرے نہیں تھے اصل میں، یعنی ہارٹ بند ہو بالکل مر جائے پھر ریورس نہیں ہوتا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے اس کو زندہ کریں گے. میں نے کہا چلو یار اللہ نے نئی زندگی دے دی. کہہ رہے جھٹکے لگے ہیں ابا، بہت دنوں سے جھٹکا نہیں لگا ہوگا نا ابا کو. مرد جو ہماری سوسائٹی میں 60-70 سال نکال لیتا ہے نا شادی شدہ مرد، صرف بیوی کے جھٹکوں کی وجہ سے نکالتا ہے. وہ بیوی اس کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا زور کا جھٹکا دیتی ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے، ہلتا ہے اور دل کی ساری رگیں ایک دم طاقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں. پھر کسی دن ایسا زور کا جھٹکا آتا ہے کہ وہ دل ہی بیٹھ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ سارا کھیل کس کا ہے، بولو، کرنٹ کے جھٹکوں کا ہے، چاہے وہ بجلی کے کرنٹ ہو یا سسرال کے کرنٹ ہو. جھٹکے نہ لگے نا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کے جھٹکے لگنا وقتاً فوقتاً صحت کے لیے بہت ضروری ہے. خیر، تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ تو ہم نے مادی ترقی ایک دوسرے سے سیکھ کے یہاں تک پہنچ گئے، گائیڈنس ملی، سڑکیں بنا لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو روحانی گائیڈنس تھی نا اس کی ضرورت پہلے دن بھی اتنی تھی جتنی آج ہے. کیونکہ انسان کو انسان جو بنایا گیا وہ مادی ترقی کی بیس پہ نہیں، بلکہ اس لیے اما شاکرن، یہ اللہ کا شکر گزار بنے گا، یہ نیک عمل کرے گا، یہ اچھا انسان بنے گا. تو میزائل کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی.
برگر کے خلاف تقریروں کی ضرورت آج ہے، کل بولو نا نہیں تھی۔ میٹھا، شوگر صحت کے لیے نقصان دہ، اس کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی۔ پہلے تو لوگ شکار کر کے زیادہ تر گوشت ہی کھایا کرتے تھے، سبزیاں کھاتے بھی تھے، تو یہ والی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جو زیادہ کھایا کرتے تھے، اپنی نیچرل لائف پہ تھے۔ تو جتنی میڈیکل سائنس کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی۔ بموں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی۔ جہازوں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی۔ ٹرینوں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی۔ لیکن میرے بھائی، انسان کو انسان بنانے کی جتنی ضرورت آج ہے، اتنی ہی کل بھی تھی۔ اب میں اس سے مدعا کیا ہے میرا؟ تو جب جس چیز کی ضرورت ہو، اللہ وہ ضرورت پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کو کل بھی انسان بننے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے پہلا انسان ہی پیغمبر بنایا ہے، کیونکہ روحانی گائیڈنس پیغمبروں کے سوا کسی سے نہیں ملتی انسان کو۔ انسان پہ اگر چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرو، تو انسان اپنا فائدہ دیکھے گا سب سے پہلے۔ اس کو کون گائیڈ کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تمہیں کس نے سکھایا جو ہم تم سے سیکھیں؟ وہ کہے گا مجھے تجربے نے سکھایا۔ نہ انسان کو انسانیت تجربہ نہیں سکھاتی، تجربے نے تو جہیز بھی سکھایا ہے، تجربے نے تو کرپشن بھی سکھائی ہے، تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو شراب سکھا دی، تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو زنا سکھا دیا، تجربے نے پوری مغربی دنیا کو بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا سکھا دیا، تجربوں نے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی۔ تجربے تھوڑی انسان کو سکھاتے ہیں روحانیت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ڈائریکٹ اللہ سکھاتا ہے۔ اور کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر اس لیے بنایا کہ اگر پیغمبر کے بغیر پہلے انسان دنیا میں آ جاتے تو ان پر اللہ کی حجت کیسے تمام ہوتی؟ وہ کہتے مجھے تو کوئی سکھانے والا نہیں آیا، میں کیسے اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ بہت مشکل ہے یار اس زمانے میں، 4 شادیاں سمجھانا بہت مشکل، اور بات سمجھانا بہت۔ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ دیکھو لباس کا نا انسان کی پرسنالٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ کل یہ تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن بات بڑی مزے کی ہے، کیونکہ ایسی ٹاپک سے ہٹ کے باتیں الگ سے پھر آتی نہیں ہیں، اس لیے مجھے ٹاپک کے بیچ نہیں گھسیڑ دیتا ہوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں اس نے کہا کہ شلوار قمیض پہنتے وقت 15 چیزوں کا خیال کریں، پھر آپ پہ شلوار قمیض جچے گی۔ مجھے یہ ویڈیو اچھی اس لیے لگی، بڑا اٹریکٹیو عنوان تھا نا، کیونکہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس بھی ہے اور اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا پینٹ شرٹ پہننا ناجائز ہے یا غیر شرعی ہے، لیکن اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب کیا ہے؟ وہ شلوار قمیض ہے، کھلا ڈلا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ دیکھو یہ پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، لیکن امام پینٹ پہن کے تراویحاں پڑھائے وہ زیادہ اچھا لگے گا، یہ شلوار قمیض میں زیادہ اچھا ہے، اس میں روحانیت جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا، میرے دل کی آواز کی اس چینل والے نے، وہ دل کی آواز یہ تھی کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں شلوار قمیض والے غریب لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باہر ملکوں میں جا کے، سعودی عرب میں جائیں گے تو لوگ جبے پہ آ جاتے ہیں، امریکہ کینیڈا جائیں گے تو پینٹ شرٹ پہ آ جاتے ہیں، شلوار قمیض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہماری تو دلی خواہش ہے کہ دنیا میں کیا پھیلے؟ ہمارا لباس پھیلے۔ کیا خیال ہے؟ اس بندے نے بڑی کام کی ویڈیو بنائی، اور مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں اس چینل کا نام بھی شیئر کر دیتا آپ، تاکہ آپ خود دیکھ لیتے۔ اس نے کہا کہ دیکھو شلوار قمیض 15 چیزوں کا خیال کرو گے تو بہت جچے گی آپ پہ، پڑھے لکھے آدمی لگو گے، غریب نہیں لگو گے، ایسا نہیں لگے گا کہ چندہ مانگنے آئے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 15 چیزوں کا خیال کرو، اور پھر اس نے دکھائی تصویریں نا، جو ان 15 چیزوں کا خیال نہیں کرتے وہ شلوار قمیض میں کیسے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے چپل چرا کے ابھی بھاگا ہے۔ اور جو تمیز سے اس 15 چیزوں کا خیال کر کے جنہوں نے کرتا شلوار یا شلوار قمیض سلوائی ہے، کیسے ڈیسنٹ لگ رہے ہیں، ایسے شریف آدمی لگ رہے ہیں، پڑھے لکھے۔ میں نے فینسی مرغے بھی پالے ہوئے تھے نا، بڑے خوبصورت ڈیسنٹ، اور ہمارے دیسی مرغے ہر وقت ٹینشن میں ہوگا نا، کس کو چمبا ماروں اور کیا کروں میں، کون سی مرغی ابھی کنٹرول میں آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی، تو ہر وقت بدماشی میں۔ اور جو فینسی مرغے باہر سے یورپ سے آتے ہیں کیسے شریف شرفا سے خوبصورت سے۔ ہمارے ایک دوست تھے، پشتو تھے، بڑے مزے کے آدمی، میرے مرغیوں کے فارم میں آئے نا، فارم کیا وہ چھوٹی سی جگہ تھی، تو کہنے لگے یار سارے جانوروں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ مرغا نہیں جو فینسی مرغا، کہتا ہے پڑھا لکھا صرف یہی لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں، پڑھا لکھا مرغا صرف یہی لگ رہا ہے۔ تو ڈیسنٹ اگر چاہتے ہو نا شلوار قمیض میں لگو تو 15 چیزوں کا خیال، جس میں چند جلدی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کپڑا اچھا ہونا چاہیے، نمبر 2 کلر اچھا ہونا چاہیے، کلر یہ نیلے پیلے بھڑکتے ہوئے جیسے گولے گنڈے کی دکان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 فٹنگ ہونی چاہیے، بہت چوڑے چوڑے کے 4 آدمی اس شلواروں کے گھیر اتنے بڑے بڑے جا رہا ہے یوں کر کے جیسے پتہ نہیں ہوائیں چل رہی ہے، تو پورے بھائی تھوڑا سا فٹنگ کا پہنو، بالکل ہی چپکا ہوا بھی نہ ہو۔ اور چوتھی بات اس نے یہ بتایا کہ لمبی گردن ہو تو شیروانی یہ والا کالر، بعض لوگوں کی ٹھگنی گردن ہو تو یہ والا کالر، لمبی گردن ہو تو اب آپ کی گردن ہی ٹھگنی ہے، بڑا والا کالر تو آپ اور ٹھگنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کرتے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے ہو، نہ اوپر نہ
زیادہ، وہ پھر بتایا کتنا برا، پھر وغیرہ وغیرہ، بڑی زبردست. مجھے تو پورے 15 پوائنٹ ایک دفعہ سن کے یاد ہو گئے. استری ہونی چاہیے اس پہ، اوپر کا بٹن بند ہونا چاہیے، میرا بھی کھلا ہوتا ہے اکثر، اور اس کے اوپر بنیان نیچے کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہونا چاہیے بنیان کا. بعض دفعہ بنیان نظر آ رہا ہوتا ہے، کرتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. آستین والا بنیان ہونا چاہیے ورنہ وہ پٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو کندھے یہاں تک، یہ کہاں یہ ہونے چاہیے، گرے ہوئے ہونے چاہیے. بہت زبردست ہے، آپ دیکھ لو، مزہ نہ پیسے. مجھے اس لیے کہ شلوار قمیص کو پروموٹ کرو میرے بھائی، ہمارا قومی لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے، اور یہ جب اچھا ہو تو اچھا لگتا ہے، لوگ محبت کریں گے. ورنہ اس ڈریس میں جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ ڈریس بدنام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہی زکات کے لیے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تھوڑے سے دے دو بیچارہ غریب آدمی. عجیب عجیب بھول جلول سے پائنٹ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، استری نہیں ہوتے کپڑے، عجیب حال ہوا ہوتا ہے. کف کیسی ہونی چاہیے، یہ اس نے کہا. اگر اب اس کی باتوں کو میں تھوڑا اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہوں نا، اگر آپ نماز عید کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر آفس کے لیے تو ٹائٹ کف جو دھلنے سے نرم نہ پڑے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت زبردست چیزیں. ناڑا رنگیلے ناڑے نہ ہو نظر آ رہے ہو جھولتے ہوئے، ناڑوں کا بھی ایک فیشن ہے، یہاں سے نکالا ہوا ادھر سے نظر آ رہا ہے، یہ غلط ہے. خیر، تو وہ دیکھنے کے لیے آپ شلوار قمیص پہننے کے 15 طریقے، تو اس سے شلوار قمیص کو پروموٹ کریں. اور پھر اس کو ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے، ویسٹ کوٹ بھی فٹنگ کی ہونی چاہیے. اور ویسٹ کوٹ کا کلر کیسا ہو، یا تو کنٹراسٹ میں ہو یا پھر اسی کلر کی ویسٹ کوٹ ہو جس کلر کا کرتا ہے، تو ایسا تمیز کا آدمی لگتا ہے. اور ویسٹ کوٹ آپ کا پیٹ بھی چھپا دیتی ہے، جب آپ پہنیں گے نا تو آپ تھوڑے سے اور ہینڈسم اسمارٹ نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیں وہ جا کے کلپ. میں بیان کی طرف آتا ہوں جلدی سے. تو خیر، بات یہ چل رہی تھی، تو آدم علیہ السلام پہلے انسان پیغمبر کیوں تھے، سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس نے یہ بھی بتایا، یار کیا کہنا، یہ بھی تو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، کہ شلوار قمیص پہ جوگر نہیں، خصا پہنو، پشاوری چپل پہنو، اور اگر جوتے پہننے شوز وہ بھی کس کلر کے ہوں. وہ واقعی ججرے تھے اس شلوار قمیص. تو پہلا انسان اللہ نے کیا بنایا؟ پیغمبر. کیونکہ اگر وہ پیغمبر کے بغیر ہوتے تو وہ جتنے دن دنیا میں گزارتے وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ میرے پاس تو کوئی آسمانی ہدایت تھی نہیں، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں تھی، تو اللہ نے آپ ہی کو پیغمبر بنا دیا تاکہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے اللہ نے، ڈارون تو کم بخت کہہ گیا کہ پہلا انسان بندر تھا. نا 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 نا، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہے میرے بھائی. اگر بندر ہوتے تو ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملتی؟ سارے زانی ہوتے. دیکھ لو نا، جن کو گائیڈنس نہیں ملی سارے زنا کر رہے ہیں، نسلیں بڑھ گئیں، سارے چرس پی رہے ہیں. ان ملکوں میں نشہ بہت سے ملکوں میں لیگل ہو گیا ہے، شوق سے لیگل نہیں کیا، اس لیے لیگل کیا کہ سب پی رہے ہیں تو کس کس کو روکو بھائی، لیگل کر دو. تو اگر پہلا انسان بندر ہوتا تو نکاح کا رواج نہ ہوتا سوسائٹی میں. بندروں سے تھوڑی نکاح کرنا سیکھا ہے ہم نے، ابا کا احترام بندروں سے سیکھیں گے. جیسے جیسے انسان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا ہے تو آج مغربی دنیا کا حال دیکھ لو. مادی ترقی عروج پر، روحانی ترقی انتہائی زوال پہ. ہمارے ہاں مادی ترقی عروج پر نہیں ہے لیکن روحانی ترقی میں ان سے کم از کم آگے ہیں ہم لوگ، ان سے آگے ہیں. ایک غیر مسلم خاتون کا فون آیا چند دن پہلے، اسلام قبول کیا، ہندو سے مسلم کنورٹ ہوئی، اللہ ان کے اسلام کو قبول فرمائے. اور کئی سال ہو گئے، 8-10 سال سے زیادہ ہو گئے. کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، انہوں نے بتایا ایجڈ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے. اصل میں میرے گھر والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیوں فون آیا خاتون کا، ایجڈ خاتون ہے. بھائی خواتین کو مطمئن کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام، تو اس لیے وہ بڈھی خاتون، بڈھی وہ کہیں گے وہ نہ ناراض ہو جائیں، ایجڈ خاتون یعنی جس کا فون آیا وہ نہ کہیں ناراض ہو جائے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت تمیز سے بات کرنی پڑتی ہے بہت. ایجڈ خاتون، بزرگ خاتون. تو وہ انہوں نے بتایا کہ کتنی اسلام میں پاکیزگی ہے. رمضان، مسلمانوں کی عیدیں، ایک ہندو مسلمان ہوئی، ان کی کارگزاری میری مجھے ہندوستان کے ایک عالم نے خود بتائی براہ راست. ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کے جو تہوار ہیں اور غیر مسلموں کے تہوار میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس کو اسلام سمجھنا ہو نا صرف مسلمانوں کے تہوار دیکھ لے. ہر قوم میں ایک سال میں ایک تہوار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، ہر قوم میں سال میں ایک تہوار ہوتا ہے. خدا کی قسم آسمانی ہدایت نہ ملے نا انسان کو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تہوار کیسے منایا جاتا ہے، اس میں کیا طریقہ ہے، اس کا کون سا دن ہونا چاہیے. عیسائیوں کے پاس کرسمس ہے، رات کے وقت منائی جاتی ہے. رات کو انسان کی توجہ شراب کباب کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ہندوؤں کے پاس ہولی ہے، اس کی لاجک کیا ہے کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتا آپ کو. مسلمانوں کے پاس عید الفطر ہے. کیا مطلب؟ 1 مہینہ آپ نے بھوکے پیاسے رہے، آپ کی روٹین چینج ہوئی، راتوں کو آپ نے عبادتیں کی، اس کے بعد جب چھٹی ہو گئی تو چھٹی والے دن تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
ارے کسی مزدور کو 1 مہینہ کوئی کام لگاؤ، اس کے بعد چھٹی دو، کیسا اچھلے گا یار، کیا مزہ آئے گا اس کو. یہ جو رمضان گزرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، نیچرل کچھ غم تو ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ رو رہا ہے اس کے کان میں جا کے بولا کرو نہیں جا رہا، 1 مہینہ اور روزے رکھنے ہیں ابھی. کیونکہ وہ بولے گا بھائی میں مذاق کر رہا تھا یار، کیا کر رہے ہو، پورا مہینہ ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کیسے تھکے تھکے ہوتے ہیں نا رمضان میں، ایسے بورنگ سے دن کے وقت میں. بھائی دماغ ہمارا ایکٹیو ہی نہیں ہوتا جب تک پیٹ میں کوئی نوالا نہ اترے. تو 1 مہینہ اللہ بڑا مجاہدہ کرواتا ہے مسلمانوں سے، پھر چھٹی ملتی ہے. مسلمانوں میں اسکاف ہے، بچیوں میں قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، دعائیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ماں باپ کی اس کی خدمت ہے، بہن بھائیوں کو جوڑ کے چلنا ہے، رشتہ جوڑنا ہے، خرچ کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے، وضو ہے، طہارت ہے. عورت پہ لازم کیا جب حیض و نفاس سے پاک ہو تو غسل فرض ہے اس کے اوپر. ہر مسلمان پر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا. پھر خوشبو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا. صرف کلچر نہیں ہے، یہ مذہب ہے. کوئی دنیا میں مذہب لے کر آؤ بھائی، کوئی لے کر آؤ اسلام کے جوڑ کا، اسلام کے ٹکر کا، قریب بھی نہیں پھٹکے گا بھائی، قریب بھی نہیں پھٹکے گا اسلام کے. اس لیے جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، جب وہ اسلام کا حسن دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں جو صحیح لوگ ہیں، جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان میں رہتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس گمراہی میں تھے، کس ضلالت میں ہم پڑے ہوئے تھے. تو اس لیے اللہ نے پہلے انسان کو کیا بنایا؟ پیغمبر. 1 سیکنڈ بھی یہ دنیا انسانوں میں پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر نہیں رہی ہے. تو میرے بھائی، جب پہلے انسان کو پیغمبر اس لیے بنا دیا گیا تاکہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر 1 سیکنڈ بھی دنیا میں یہ نہ گزارے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات کے محتاج نہیں سمجھتے اپنے آپ کو؟ اور ہم اور آپ کہتے ہیں میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. تبلیغ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا ہے. آرڈر اللہ کا ہوگا، بتانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرے بھائی، ہر وقت اپنے دماغ میں اس کو مسلط کر دو، نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، نبی نے اس کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نبی نے جائز قرار دیا، ناجائز قرار دیا. ہماری محفل میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا تو نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، لیکن داڑھی واڑی تھی، دیکھنے میں مولانا لگتے تھے. ایک دن زور سے انہوں نے سب کے سامنے کر کے ڈھکار لی. میں نے کہا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. ان پہ جو ہی نہیں دیکھی، دوبارہ کر کے دوبارہ ڈھکار لے رہے. مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا یار، پہلی دفعہ تو لے لی، چلو ٹھیک ہے، میں حدیث نہ سناتا، خود نصیحت کر دیتا، آپ دوبارہ میرا منہ چڑھانے کے لیے کر لیتے. یہ بہت بڑا جرم ہے جب آپ کے سامنے ایک پیغمبر کی بات بتائی جا رہی ہے اور آپ دوبارہ اس کو، اس سے تو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. آپ کوئی ویلیو نہیں دے رہے اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گندگی سے منع کیا. آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو جو انسان پہ لعنت کا ذریعہ بنتی ہیں. اس میں ایک راستے میں گندگی، اور بیچ روڈ پہ آپ نے گندگی ڈال دی. اس میں ہونا یہ چاہیے جب ایک دفعہ یہ حدیث سنی جائے کہ نبی نے فرمایا یہ عمل، اصل میں یہ حدیث ہے جو راستے میں قضاء حاجت کر لیتے ہیں بیٹھ کے، دیکھتے نہیں ہے کہ سائڈ پہ چلے جائیں، لیکن اس کی علت کیا ہے؟ گندگی ہے نا راستے میں. تو کوئی کچرا ڈال دے وہ بھی وہی ہے، کوئی گوبر پھینک دے وہ بھی وہی ہے. پیمپر اٹھا کے خواتین بازی کر رہی ہوتی ہیں فلیٹوں میں، ڈیزائن کر کے گھمایا. میں نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم، مذاق نہیں کر رہا میں. اٹھایا، گر گیا. تو مسلمان کے لیے نبی کا ایک قول کافی ہو جانا چاہیے کہ جو راستے میں گندگی ڈالے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی وہ یہ کام کرے، اس کا مطلب بھائی اس کا بڑا جگرا ہے، یہ خدا سے لڑ رہا ہے. امام مالک نے تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نبی کو کدو پسند تھے. ایک شخص نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے. کدو کا پسند ہونا ضروری نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ نبی کو کدو کھانے میں پسند ہو تو آپ کو بھی پسند ہو. اگر آپ جنرلی کسی کو کہتے ہیں مجھے لوکی پسند نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب یہ بتایا جا رہا ہو نبی کو پسند ہے، آپ فوراً کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مطلب میسج کیا جائے گا کہ نبی کو جو پسند تھے معاذ اللہ غلط پسند تھے. تو یہ میسج جائے گا نا. اس وقت بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے. اس لیے میرے بھائی، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. قرآن کہتا ہے کہ جتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا انہوں نے ایک ہی جرم تھا، ہمارے نمائندوں کو، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہلکا لیا انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو. پھر تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کے حکام نبی کے طریقے پر، یہ بات مجھے اور آپ کو بہت ہلکی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. دیکھو کوئی ڈاکٹر آپ کے گھر میں آ جائے، دیکھو آپ یہ نسخہ استعمال، آپ کو پتا ہو ریلائبل ڈاکٹر ہے، سمجھدار ڈاکٹر ہے، آپ اس کی بات سنیں گے.
بھائی یہ شوگر کا ایک نسخہ آ گیا آپ کے گھر میں، کوئی شوگر پیشنٹ تو آپ کہیں گے یار فوراً دے، فوراً بتائیں کیا ہے، کوئی کمپنی کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آ جائے فوراً سنیں گے. لیکن میرے بھائی جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کے حکام نبی کے طریقے پہ پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کو ہم سب سے ہلکا لیتے ہیں.